اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام عوام کی بات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تینوں پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاج عباسی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ سر آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری تنویر صدیق صاحب، سر آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل عبداللہ صاحب رہنما تحریک انصاف، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں چودھری تنویر صدیق صاحب کو سے، کیونکہ یہ نون سے ہے اور ان کی حکومت بھی ہے۔ تو چودھری صاحب، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، عوام پہلے ہی اتنی جو ہے وہ پاکستانی غربت کی 40% لکیر سے نیچے ہے۔ پیٹرول جو ہے رات کو آپ نے پھر بڑھا دیا ہے 24 روپے، ڈیزل جو ہے وہ آپ نے 60 روپے بڑھا دیا ہے۔ بجلی کے جھٹکے بل آ رہے ہیں، یونٹ دبا کے مہنگے آپ کے ہو رہے ہیں، نہ بجلی پوری ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، کیا صرف یہی وجہ تھی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے؟ آگے آپ کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ثاقب بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ جو تینوں پارٹیوں کو بلایا ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے ورکر کو بلایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے عموماً سنتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی کو جو رہنما ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو علاقے کے ایم این اے ہوتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور ہم بھی ہر چینل پہ یہ چیزیں دیکھتے آتے ہیں۔ لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ چلے آپ نے پارٹی کے کارکنوں کو بلایا ہے۔ جیسے میں نون لیگ کا کارکن ہوں، سہیل عباسی صاحب بیٹھے ہوئے پی ٹی اے کے کارکن ہیں، ہمارے موسٹ سینئر تاج عباسی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی کا ہے، ان کو آپ نے بلایا ہے۔ یہ کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں اس کو خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو باقی سر، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، تو یہ ثاقب بھائی یہ مہنگائی کوئی 2 مہینوں میں نہیں بڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے نون کی گورنمنٹ آئے ویسے 2 مہینے ہوئے سر 150 روپے عمران خان کی حکومت میں تھا۔ میں بالکل آپ کی بات کر رہا ہوں سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر دیکھیں یہ چیز دیکھیں نا، 3.5 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی سر، جس ٹائم سر آپ دیکھیں نون لیگ کی حکومت تھی سر، اس وقت پیٹرول تو 70 روپے سر، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی جا کے 150 روپے ہو گیا سر، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ سر کہ جس ٹائم میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں، نون لیگ کی حکومت سر 2013 میں آئی تھی سر، اب دیکھیں ہر طرف دھماکے تھی سر، مہنگائی تھی، ہر چیز تھی، پیٹرول کہاں پہ کہاں تھا، ڈالر آپ کا کدھر تھا۔ لیکن سر یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں آپ، نون لیگ کو جب حکومت ملتی ہے تو مشکل بات میں ملتی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں کہ وہ اس بات پہ شروع کرتا ہوں۔ سر آج ڈالر جو ہے 209 روپے اوپن مارکیٹ میں مل رہے ہیں۔ آپ تو آئے تھے کہ یہ ہم سارا کو ریورس کریں گے، ریورس بجائے یہ تو آگے سارا کچھ آ رہا ہے۔ جی بالکل سر، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سر دیکھیں کوئی بھی چیز مجھ سے کم طور پہ نہیں ہو رہی۔ جی ثاقب بھائی بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھو کوئی بھی چیز ہے سر، اس کو ایک 4 مرلے کا گھر بھی بنائے نا سر، اس کے اوپر بھی ٹائم لگ جاتا ہے سر۔ وہ عمران خان بھی کہتا تھا، وہ کہتا تھا 30 سال کا یہ ہے جو میں کس طرح یہ کروں گا، 3.5 سال۔ میں سر آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، میں یہ چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ خود دیکھیں کہ 4 سال پہلے جو حکومت عمران خان صاحب کی رہی ہے، انہوں نے بھی سر کوئی چیز آپ بتا دیں، کوئی چیز جس وقت نواز شریف کی حکومت جس وقت عمران خان نے ٹیک کیا تھا سر، اب تک اس سے پہلے جب نواز صاحب عمران صاحب کی حکومت آئی ہے سر، اس سے پہلے کوئی چیز کم ہوئی ہے سر؟ ان کی حکومت 4 سال میں سے ہر چیز بڑھی ہے سر، کوئی ایک چیز سر آپ مجھے بتا دیں، پیٹرول بتا دیں، ڈالر بتا دیں، مہنگائی ریشو بتا دیں، کوئی بھی ایک چیز سر آپ بتا دیں کہ عمران خان کی حکومت میں کام ہوئی ہے؟ جب عمران خان کی حکومت تھی، اس کا دور اقتدار تھا خان صاحب کا، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب نے پیٹرول بہت مہنگا کیا ہے۔ جب ابھی عمران خان کی حکومت نہیں ہے تو آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بہت غلط کیا، سبسڈی جو دی تھی وہ غلط تھی۔ ہم کس بات پہ اتفاق کریں؟ سر میں یہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے سر، کہنے کا مقصد یہ دیکھیں سر، آپ پروجیکٹ دیکھیں سر، جن کے جو شبیر زادی صاحب ہیں سر، ٹھیک ہے، ان کا انٹرویو دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ کہہ دی تھی کہ 4 مہینے پہلے سر انہوں نے کہہ دی تھی کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے سر۔ سر دیکھیں یہ پروجیکٹ ابھی بھی سر آپ دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مادے ہوئے سر، وہ 2 مہینے کا آپ نہ دیکھ رہے سر، آئی ایم ایف کے مادے سر 2 مہینے میں تو نہیں ہو جاتے۔ اب جو نئی گورنمنٹ ہماری میں تو آپ کو دے ہی سر نہیں، وہ کہتی ہے مزید غریب بندے پہ بوجھ ڈالنے۔ سر میں وہی کہوں، دیکھا ہمارا پورا ملک ابھی تو نہیں سر، ہم تو نہیں لے رہے سر۔ آپ اپنے ٹیکس کیوں نہیں ختم کرتے؟ جو آپ جو یہ لگژری لائف ہے اس کو آپ کیوں نہیں کام کرتے غریب پہ بجائے ڈالنے؟ سر دیکھیں تو چودھری تنویر صاحب صدیق صاحب، آپ نعرہ لگاتے تھے میاں جب آئے گا تو اللہ کا پتہ جائے گا، کیا میاں نے اس طرح سے جانا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا وہ ادھر ہی رہتے جی بالکل سر، جو عوام پہ پہاڑ گرائے ہیں آپ نے۔ سر ہم آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے کہ جب میاں جب آئے گا اللہ کا پتہ چلے گا۔ اللہ کیا نہیں جی پتا سر یہ آپ کو بھی پتہ ہے سر، 3 سال پہلے آپ شہباز شریف کا تبدیل دیکھ لیں آپ سر،
3 دفعہ سر وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں سر، اور ماشاء اللہ ہمیں پورا یقین ہے سر، جس طرح پہلے انہوں نے پنجاب میں ترقیاتی کام کیے تھے، اور آپ دیکھیں سر سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، پشاور بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے ترقیاتی زیادہ کام پنجاب میں ہے سر، اور یہ سر وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے سر، انہوں نے کر لیا تھا سر، لیکن سر ابھی ایک مشکل ٹائم ہمیں ملا ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے سر ہم اس کو کلیئر کر لیں گے، دوبارہ اس چیز کو واپس لے کے آئیں گے، آپ کا ڈالر بھی واپس آئے گا، آپ کا پیٹرول بھی واپس آئے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور اپنی قیادت پہ پورا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب ان شاء اللہ واپس اس چیز کو پنجاب میں پورے پاکستان میں یہ مہنگائی ختم کر کے دکھائیں گے سر انشاءاللہ۔ سہیل عبداللہ صاحب، موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ آپ کے کی جو کھودی سرنگیں ہیں نا، اور یہ جو IMF سے آپ نے معاہدے کیے ہیں، یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو وہاں پہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مہنگائی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے ABC چینل کا ثاقب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں موقع دیا اظہار رائے کرنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کی یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 2-2.5 مہینوں میں کتنا برا اثر کر دیا انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں آپ ہی کیے ہوئے معاہدے ہیں جن پہ یہ سارا کچھ IMF ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا، IMF ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری یہ شرطیں پوری کریں گے تب ہم معاہدہ کریں گے۔ ابھی نہیں، جو پچھلے آپ ہی کیے ہوئے آپ سنیں، ابھی بھی بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ میں IMF نے کہا کہ اس بجٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ اور ہماری شرائط پوری کریں گے تب ہم کریں گے۔ تو یہ چکر نہیں ہوتا، چکر یہ ہے کہ آپ 3.5 سال کا حساب لگا لیں کہ یہ ریکارڈ کی باتیں جو میں کروں گا۔ 113 روپے لیٹر پیٹرول تھا جب خان صاحب آئے تھے، خان صاحب لے کے گئے 160 پہ، انہوں نے 10 روپے کم کر دیا، 10 روپے کم کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جون تک بجٹ تک مزید ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ اگر معاہدہ ہوا ہوتا تو ایسا اعلان نہ کرتے، 10 روپے کم کر کے انہوں نے اعلان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ معاہدہ بات نہیں ہوتی، معاہدہ یہ ہے کہ IMF کو اپنے پیسے واپس کرتے۔ انہوں نے ریٹرن اس طرح آ رہا تھا کہ یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ جب خان صاحب کو حکومت ملی تھی کہ ہمارے زیر پردہ کے ذخائر تھے 9 ارب ڈالر، تو خان صاحب جب گئے تو 16.7 پوائنٹ یعنی 16 پوائنٹ کچھ تھے ارب ڈالر ہمارے زیر پردہ کے ذخائر خان صاحب چھوڑ کے گئے، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے میں ابھی دوبارہ 9 ارب ڈالر پہ آ گئے۔ مفتہ اسماعیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں IMF نے پیسے نہ دیے تو وی آر گوئنگ ٹو سیریس ڈیفالٹ، کہ ہم اس کی طرف ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اگر معاہدہ ہوا ہوتا تو یہ خان صاحب 10 روپے کس طرح کم کر سکتے تھے، بجلی کس طرح کم کر سکتے تھے؟ معاہدہ نہیں ہوا، معاہدہ ابھی تک ہوا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری شرطیں پوری کریں گے معاہدہ ہوگا۔ سہیل عبداللہ صاحب، وفاق میں آپ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، ٹھیک ہے، پنجاب میں آپ اسی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے بھی ضمنی الیکشن ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو کیا پنجاب میں یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وفاق میں امپورٹڈ حکومت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹڈ طور پر لائے گئے ہیں، سارے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ کیا آپ دیکھیں گے ادھر سے آیا تو حمزہ شہباز صاحب بھی تو لائی گئے ہیں، حمزہ شہباز کو تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 63A کے تحت جو 25 بندوں PTI کے بندوں نے ان کو ووٹ دی ہے وہ ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگی، وہ ووٹ بھی نہیں کنسیڈر ہوگی۔ دوسرا ضمنی کا الیکشن یہ تھا کہ ضمنی میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 جو سیٹیں ہیں آٹومیٹکلی پاکستان کا لا ہے، جو مخصوص سیٹوں پہ ریزرو سیٹوں پہ ہوتے ہیں وہ اگر ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تو ان کی جگہ آٹومیٹکلی 5 بندے بن جاتے ہیں۔ 5 بندے ہمارے بننے تھے، حمزہ نے اتر جانا تھا، تو یہ بندے نہیں ہیں، بنے نہیں ہیں ان کے۔ ابھی آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اگر الیکشن ہار جاتے ہیں آپ، کیا عمران خان صاحب مان جائیں گے؟ کون سا الیکشن ہار؟ یہ اگر ضمنی الیکشن میں آپ ہار جاتے ہیں، ابھی جو الیکشن آپ کے ہو رہے ہیں فری فیئر ہوئے تو ہار جاتا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، خان صاحب مانیں گے پھر وہ دھاندلی کا پنڈورا پھر نہ بیٹھ جائے کہ میں دھرنا دے رہا ہوں، میں تو الیکشن کو مانتا نہیں ہوں۔ ابھی خان صاحب کی جو ہے وہ انشاءاللہ روٹ پہ جا رہے ہیں، ادھر 2/3 میجارٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہاریں گے کس طرح؟ لیکن الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، الیکشن کمیشن دیکھیں وہ غلطیوں پہ غلطی، اگر آپ جیتی ہے تو پھر آپ کا اعتبار ہے۔ نہیں، اگر فری فیئر الیکشن ہو، نیوٹرل بندہ بیٹھے تو کچھ اگر ہو جائے گا۔ تاج بھائی صاحب، سر سراج الحق صاحب کا کوئی موقف اس طرح سے واضح آ نہیں رہا، جتنی مہنگائی ہے، جب پہلے وہ 2013 میں تھے تو مہنگاؤ موقعوں مارچ میں بھی وہ شریک تھے، سارا کچھ، یہ کوئی واضح موقف نظر نہیں ملتا آ رہا آپ کی جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ABC نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بلایا ہے۔ اصل میں ہم ہیں مقامی طور پہ یہ پنچایتی نمائندے، میں یونین کونسل احمد آباد 79 اور پنڈی کا 3 دفعہ 2 دفعہ ناظم بنا ہوں، 3 دفعہ چیئرمین بنا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کارکن بھی ہوں جماعت اسلامی کا۔ تو جماعت اسلامی کا ایک واضح موقف ہے اس وقت، جماعت اسلامی یہ عوام تک پہنچ کے یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے اصل صورتحال ساری آ چکی ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں سب IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ ان سب کا مشترکہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپنے ایسٹ کو بڑھاؤ، وہ غریب کو غریب تک کرو۔ یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں بلا تفریق
आप इनको देखें, इनको 30 साल पहले देखें, खुल के मौक़िफ़ सर वो कोई नहीं आ रहा इस मौजूदा हुकूमत में। सुने ना, देखो हम किसी का सिर तो फाड़ नहीं सकते। हमारे अमीर साहब कराची से लेके पेशावर तक रात दिन दौड़ रहे हैं। अभी हमने इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया है, हर इशू पे बात करते हैं। अभी ट्रेन मार्च शुरू हो रहा है हमारा 25 तारीख को। हमारे जलसे महंगाई के हवाले से कोई भी इशू होता है हमारा, क्योंकि अपोजिशन से तल्लक है, अपोजिशन पे हकीकत पे हम ही हैं, ठीक है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बुनियादी मसाइल पे बात करें, जो जिस हद तक हम अपने इलाके को देख रहे हैं। हमारा इलाका जो है इस वक्त पीने के साफ पानी से महरूम है। हमारा यहाँ इलाका जो है इसमें 4000 का टैंकर भी पानी का नहीं मिल रहा। सही बात है, ठीक इसमें है तो जी। मैं आपके साथ हमारे इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं था। 6 साल पहले जो सारे साहब ने कब्रिस्तान दिया, ये जो पीछे हुकूमत की है, इसके जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपने ज़ाती तल्कात की बुनियाद पे हमारे उस कब्रिस्तान को मतलब किसी एक फर्द को दिया कि वो हम कब्र बना के वो अपने 4 कनाल पे अपना कॉम्प्लेक्स बनाए। और उसके अलावा उन्होंने कम से कम 30 कनाल रकबा जो है किसी एक इदारे को दे दिया कि वहां से रोड निकाले कब्रिस्तान से। प्रोटेस्ट भी सर होते रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट तो हमने किए, हमने अपने इलाके में दरबार भी बना रहे थे। इस वक्त हमारे इलाके में 2 यूनियन काउंसिलों में 6 माह से खुदाई हो रही है, और खुदाई किस लिए हो रही है कि पैप डाले जा रहे हैं सुई गैस के, मगर उसकी मरम्मत का ना पैसा उनके पास है ना वो देना चाहते हैं। तो एक हमारा इलाका 30 साल पहले चला गया। हम तो बुनियादी तौर पे अपने इलाके के विसार पे बात करना चाहते हैं, मगर जमात इस्लामी का जहाँ तक तल्लुक है तो जमात इस्लामी अल्लाह के फजल करम से इस वक्त मैदान अमल में और अपोजिशन में, और अपोजिशन में भी वो इस तरीके से बात कर रही है कि इन सब तमाम पार्टी को आपने देख लिया। अब जमात इस्लामी का मौज हमारा निशान तराजू है, हमारा झंडा है। हम अपने झंडे के ऊपर अपने तराजू के निशान के इलेक्शन लड़ेंगे। अवाम तक आप जब बात को पहुँचाएंगे, अवाम को ये कहेंगे कि इस वक्त हाल सिर्फ जमात इस्लामी है। अगर आपने अपने हकीकी मसाइल को हल करवाना है तो आप जमात इस्लामी को वोट दें। और इसके अलावा जितनी भी हमारी 2 सीटें हैं इस वक्त, एक सेनेट में है और एक को भी असम्बली में है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें। ये तो आपका इलेक्शन के लिए मंशूर है ना। अभी बुनियादी आप इतनी महंगाई है, इस पे आपका सौजलाल साहब का वादे मौक़िफ़ उस तरह से नहीं आ रहा जो 2013 में वो इस वक्त जितना आ रहा है इतना बोल ही को नहीं रहा है। जब साहब भी तो बोल रहे हैं, जमात इस्लामी तो बोल रही है और बोल रहे हैं। कौन बोलेगा 13 पार्टियों से इकट्ठी ना, बात ये है ना कि जमात इस्लामी तो बोल रही है। अगर आपकी आंखें बंद हैं, अगर आप उस सुनाई देता तो गलत बात है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर बोल रही है जमात इस्लामी बोल रही है, और कोई अखबार निकाल के देखें, टीवी चैनल देखें, आप अपने सोशल मीडिया देखें, इन पार्टियों के खिलाफ इनसे लोग डरते हैं। एक जमात इस्लामी तो बोल रही है। चलिए तनवीर सिद्दीक साहब, अगला इलेक्शन आता है तो क्या खान साहब के मुकाबले में ये सारी पार्टियां एक साइड पे आप इकट्ठी इलेक्शन लड़ेंगी और खान साहब एक साइड पे होंगे, तो आप एक दूसरा ये फिर इलेक्शन लड़ेंगे क्या? या खाली खान साहब टारगेट थे? नहीं सर, खान साहब टारगेट नहीं थे सर। हमारा आप चेक करें, हमने महंगाई के खिलाफ एक्शन दिया था, और देखें ये लीगल तरीके से हमारे आयन में मौजूद है, तो इत्मीनान कर सकते हैं आप। लेकिन जब मियां नवाज सर, लेकिन चोर दरवाजे से नहीं सर चोर दरवाजे किस आप कह सकते सर। लेकिन मैंने आपसे कहा आयन में ये चीज है कि नहीं, कि वो आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन सर मियां नवाज शरीफ साहब को उतारा गया, किस बेस पे उतारा गया था? कोई एलिगेशन पे साबित हुआ था क्या था सर? तो सारा केस फेस कर रहे हैं, अगर नहीं कोई साबित हुआ तो वही पाकिस्तान केस फेस करे। अभी तो उनकी हुकूमत भी अपनी है, उनके इदारों पे एतबार भी है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी एतबार है। सर देखो पाकिस्तान आए थे ना सर, देखो उनको सर आप बताएं उनको किस बेस पे उतारा गया था कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, ठीक, वो गलत हो गया। और इमरान खान साहब को सर तो लीगल तरीके से जो हमारे आयन में शामिल है, आप अदम एतमाद कर सकते हैं, उनको लीगल तरीके से उतारा गया है। हमारा टारगेट सर इमरान खान साहब नहीं थे, हमारा टारगेट जिनके आपने पेड़ फाड़ने थे, जिनको सड़कों पे घसीटना था, उनके साथ मिल के मुफाहमत के जो बादशाह हैं जरदारी साहब, हम अमित क्या जरदारी साहब ने ये वो ढोल आपके गले में पहना दी है और वो आपको खराब करने की कोशिश खराब करने की बात, कोई खराब किसी को खराब नहीं कर सकता। बात अब आपको पता है कि पार्टी में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनको करना पड़ता है सर। लेकिन सर आप कह रहे हैं जरदारी साहब, लेकिन अवाम के लिए किसी बात पे भी आप मुतफिक नहीं, जब अपनी बारी आप सब इकट्ठे हो गए सर। ये चीज इमरान खान साहब ने ये की है सर। सर आप देखें इमरान साहब इमरान खान ने सर इत्तेफाक तो कोई नहीं किया, तो कोई नहीं सर। मैं आपको प्रूफ देता हूँ सर, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कि परवेज लाई साहब सबसे बड़े डाकू हैं, हम इनसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े डाकू है। वो तो ये कहते थे कि हम क्यों तो गरदार पार्टी इंडिया से फंड लेती है, हम उनके साथ नहीं हाथ करेंगे सर। क्यों किया उन्होंने? तो चौधरी साहब आप भी कहते जंगीर तरीन एटीएम मशीन है, अलीम खान सोसाइटी माफी है, अभी आपने उनकी वजह से हुकूमत बना दी। सर नहीं, हमने उनकी वजह से हुकूमत नहीं बनाई सर। देखिए हमने वही सर जो लोग अदम एतमाद हमारे साथ हैं सर, वो इमरान खान की पॉलिसियों से तंग होकर सर हमारे साथ आए हैं, वो हमारी खुशी के साथ नहीं है सर। महंगाई की वजह से आए थे ना, महंगाई तो फिर वो
3 गुना बढ़ गई है फिर। सर बिल्कुल आपके बात सही, महंगाई 3 गुना बढ़ गई सर, लेकिन जो लोग आप कह रहे हैं वो साथ आए थे, उन्होंने इमरान खान की नाकस पुलिसों की वजह से उनको छोड़ा है, वो हमारे साथ आए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ सर हमें आप टाइम देना, अभी तो हमें 2 महीने हमारे टाइम पीरियड हुआ है, अब हमें सर मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ 6 महीने आप साको भाई हमें दे दें, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा। सर भाई क्यों नहीं 6 महीने देते, 1.5 साल रह गए चुप करके बैठे, उनको करने दे, क्या जल्दी है आपको। देखें 113 से लेकर 150 रुपए तक पेट्रोल लाए, ये 2 महीनों में 150 से लेके 233 तक ले गए। कह रहे हैं ना आप 9 दिन का भी कह रहे थे, बड़ा कार कहते हैं। मैं कह रहा हूँ मुफ्ता इस्माइल खुद कह रहा है कि IMF ने हमें पैसे ना दिए, हमारा $9 अरब है वो कम हो जाएगा। चाइना ने इनको इनकार कर दिया है, तो तुर्की ने इनको इनकार किया, UAE ने इनको इनकार कर दिया। 6 महीनों में ये मुल्क का बड़ा कार्य हो जाएगा। सर भाई वो कह रहे हैं ना कि आपने भी तो 90 दिन का नारा लगाया था, 90 हमें दिन दे हम। दूसरा साका भाई जो अदम एतमाद की बात है ना, अदम एतमाद ये पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह बैरूनी इशारा हुआ है, किस तरह ये मुखालफीन जो 30 साल एक दूसरे को गालियां देते रहे, वो तो अभी आपका बेदखल हो गया ना, ये स्टेटमेंट आ गई है सिंध हाउस में किस तरह गाड़ियां लगी हैं, 20-20 करोड़ रुपए की बोलियां लगी हैं, 20-20 करोड़ में बंदे बिके हैं, तब अदम एतमाद हुई है। एक और बात मैं खान साहब की कर लूँ कि 76 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी इस्लामी मतलब जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं इस्लामी थे सारे थे, किसी ने इस्लाम के लिए वो काम नहीं किए जो खान साहब ने किए। अभी देखिए पाकिस्तान के लॉ में आप पाकिस्तान के किसी लेटर पे लिखेंगे, किसी सरकारी कागज पे लिखेंगे या कहीं भी अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे तो साथ आपने खातमुन नबीयीन लाजमी लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप पे पर्चा हो सकता है। खातमुन नबीयीन मीन के उनके बाद नबूवत खत्म है। ये जिसने भी किया है खान साहब के अंडर हुआ है, इसका क्रेडिट खान साहब को जाता है। फिर पहली से लेकर 12वीं क्लास तक नाजरा कुरान उन्होंने किया है, खान साहब ने हाफिज की ड्यूटी लगी है हर कारियात स्कूल में कि नाजरा कुरान लाजमी है। फिर डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने वो 2-4 सूरतें रखेंगी, ये आप करेंगे तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। फिर इस्लामोफोबिया का खान साहब ने उधर पाकिस्तान ने करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में, 57 मुल्क कंट्रीज ने उनकी सपोर्ट की और वो 15 मार्च को इंटरनेशनल अब डे बन गया। वो डे कौन सा है? 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया को बताएगा कि इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी किस्म की नाज़ेबा अल्फाज ना करेंगे, दिल आज़ारी होती है। ये जो 3-4 चीज़ें हुई हैं ये खान साहब के दौर में हो गई हैं, इनके नसीब अल्लाह ताला ने करवाई हैं लेकिन इनके नसीब में थी। ये इस्लामी काम आज तक किसी ने नहीं किए, ये उनके दौर में हो चुके हैं। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि ये $9 अरब खान साहब लेके 9 अरब से इन्होंने 16 तक किया, 16 से अभी 2 महीने में 9 अरब पे आ गए। ये किस तरह कर रहे थे खान साहब के ये रोशन डिजिटल अकाउंट में फॉरेन पैसा भेज रहे थे, बाहर से रेमिटेंस आ रही थी, वो फिर पैसा टैक्स कलेक्शन खजाना खाली है। 16.7 अरब डॉलर छोड़ के गए खान साहब, तो ये 2 महीने में फारग है। ताज भाई साहब ये अभी रिकॉर्ड की जो बात। मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। खान साहब की हुकूमत में उन्होंने रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी के लिए पैसे मुख्तस किए गए। जिस तरह सोहेल साहब बता रहे हैं कि नादरा में कुरान पाक वगैरह ऐसी चीज़ सारी थी, तो इस पे आप क्या करेंगे? फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देना है या देखो गुजारिश ये है कि ये मुल्क जो है ना मदीना के बाद ये मुल्क जो है कलमे के नाम पे बनने वाला वाहिद मुल्क है। इसमें जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं होगा, जब तक हमारा सूदी निज़ाम का खात्मा यहाँ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क का एक ही हाल है कि इसमें इस्लामी निज़ाम सर ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वेलकम टू द बैक शो जी भाई साहब। तो मैं गुजारिश कर रहा था जी कि ये मुल्क जो है ये इस्लामी निज़ाम के बगैर इसका कोई हल नहीं है। ये जितने निज़ाम हैं इन निज़ामों में अल्लाह का दीन जो है वो सबसे बेहतरीन मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। तो अफराद की कोई बात नहीं है। ये सऊदी निज़ाम जो इस वक्त यहूदियों ने पूरी दुनिया को नाफिज किया, इसका खात्मा करना ज़रूरी है। और इसके लिए एक 22 करोड़ के मुल्क में जो इस्लाम कैसे नाफिज हो? इस्लाम नाफिज नहीं होगा कि जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे। हम 4 बैठे हैं, हम 4 अपने नीयत खारिज करके हम इसकी तरफ कोशिश नहीं करेंगे और जो कोशिश लोग कर रहे हैं उनके साथ हम चलेंगे नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस निज़ाम में रहकर आप अगर ये समझते हैं कि अगर अल्लाह का वली भी आके बैठ जाए तो इस मुल्क को दुरुस्त नहीं कर सकता। और ये जो सूदी निज़ाम है इसका खात्मा अब इसलिए भी ज़रूरी है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दे दिया है और हुकूमत वक्त को 5 साल का वक्त दिया है कि 5 साल तक इसके मुतबादल इस्लामी निज़ाम माशियत कायम किया जाए। इसके लिए मैं ये मुतालबा करता हूँ आपके चैनल की वजाहत से कि हुकूमत वक्त
اس کے پر پورا زور دے کہ بلا سودی نظام ہم کس طریقے سے لا سکتے ہیں. اس میں پورے دنیا کے علماء اکرام جو ہمارے ہیں الحمدللہ یکسو ہیں اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. جی تروی صدیق صاحب, آپ پی ٹی آئی کا مطلب اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ فوراً الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں, فریش مینڈیٹ لے کے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کیوں یہ سر یہ دیکھیں یہ تو ریکوائرمنٹ پی ٹی آئی کی ہے نا سر, لیکن جو حکومت آتی ہے اس نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہوتا ہے سر. لیکن ہمیں وہ تو پھر خان صاحب نہیں پاس. میں وہی سر آپ سے کر دیکھیں بات ہوگی سر, ابھی 1.5 سال ہمارے پیریڈ باقی ہے سر. ٹھیک ہے, جب 1.5 سال پورا ہوگا سر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر الیکشن کروائیں گے. ساری دنیا دیکھے کس طرح نہیں ہوگا سر الیکشن. یہ تو پاکستانی تاریخ کبھی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ آدمی. کوشش تو کرنی چاہیے سر. دیکھیں ہم کوشش یہ کریں, الیکشن کمیشن سے بھی یہ بات کی ہے کہ ان شاء اللہ پھر الیکشن کمیشن بنائیں گے, ان شاء اللہ اس سے بہتر ہوگا, پھر الیکشن ہوگا سر. سر معاشی پلان کیا ہے سر؟ معاشی پلان ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے وہی, مہنگائی بہت ہے سر, دن بہ دن عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا سر. میں وہ چین مانے آپ باہر جائیں, آپ ورکر ہیں, ہم جب جاتے ہیں پروگرام میں لوگ روتے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. چین مانے آپ آن دا گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ دیکھیں سر. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا 6 مہینے کے ٹائم میں نے آپ سے کیوں لیے سر, حالانکہ میں ایک چھوٹا سا ورکر تھا. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے 9 دن کا کہا تھا نا, وہ 9 دن نہیں ہو گئے سر. خان صاحب نے کہا 9 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, دودھ کی نہریں نکل آئیں گی, شہد کی نہریں نکل آئیں گی. میں تو ایک ورکر ہونے کے ناطے اس لیے 6 مہینے کے ٹائم میں نے آپ سے کہا کہ میں تو شہباز شریف کی جو 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں نا سر, ان کی کارکردگی دیکھ کے سر یہ میں چیز کہہ رہا ہوں. مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو سیٹ اپ کر لیں گے. تھوڑی پرابلم ہے وہ 6 مہینے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں صاحب کہنے کوئی بات نہیں ہوئی سر. لاسٹ ٹائم سر آپ دیکھیں جو آئی ایم ایف کا بندہ آیا تھا پاکستان میں, اس نے سر ریٹرن جسے کہتے ہیں نا لائن ساری چیز کی ہے کہ جب جو چیزیں ہماری عمران خان صاحب وعدے ہوئے ہیں وہ آپ پورے کریں گے تب ہم آپ کو قسط جاری کریں گے. سر ویسے مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ خزانے میں کوئی چیز, عمران خان اسی خزانے سے احساس پروگرام چلا رہا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحت کارڈ دے رہا تھا جو عوام کے لیے, ہیلتھ کے لیے صحت کارڈ بطور آئی ڈی کارڈ, وہ ہیلتھ کارڈ استعمال کر رہا تھا. اسکالرشپ دے رہا تھا, نیا اسکیم پروگرام چلا رہا تھا, لون دے رہا تھا, سستی بجلی دے رہا تھا, سستا پیٹرول دے رہا تھا, اسی خزانے سے چلا, لنگر خانے چلا رہا تھا, شیلٹر ہوم چلا رہا تھا. تو کس طرح یہ خزانہ جو ہے وہ لنگر خانے زیادہ تھا, لیکن آپ کا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا وہ کراچی میں جو سر شبیر صاحب ہے اسلامی ویلفیئر والے, یہ سارے لنگر خانے سر پولیس سے تو چلا وہ رہے تھے سر, جگہ بھی انہوں نے دیے لنگر خانوں کے لیے. اسلامی ویلفیئر کا پورا انٹرویو ہے. پھر سر خزانہ کس طرح یہ خزانہ خالی نہیں ہوتا ہے سر. خزانہ چاہ رہے دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھیں, خان صاحب سوری اپنا میاں شہباز شریف کا کوئی پروجیکٹ روکا ہے سر. سر بنزین کا ٹیکس پروگرام میاں صاحب نے کہا تھا میں بڑے کپڑے بیچ کے جناب نا وہ آٹا سستا کر سر. یہ تو ان کا کپڑے کیا سر بیچے ہیں سر, انہوں نے اس لیے کہا کہ عوام کے کپڑے ہم نے دلوا دیے. نہیں سر یہ بات نہیں سر, یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ میں مجھے اگر ضرورت پڑی سر میں اپنا سب کچھ بیچ کے بنا سر بیچے, وہ اپارٹمنٹ بیچے, اپنی ملیں جو ہے رمضان شوگر مل, جو فلیٹ ہے, اپارٹمنٹ ہے, کچھ بیچے پاکستان میں لائے. بالکل سر, وہ دیکھیں جب حالات ایسے ہوں گے, جس بندے نے وعدہ کیا اس کی ذمہ داری سر اس کو پورا کرے گا سر, وہ پورا کریں گے سر ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے پوری امید ہے سر اس کی نوبت نہیں آئے گی. اس سے پہلے سر ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح شہباز شریف نے 3 سال لگائے نا سر, 3 وزیر رہے ہیں سر, مجھے ان کی سابقہ کارکردگی دے کہ میں ان سے کہہ سکتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ سر یہ بہتری ہوگی. لیکن بس تھوڑا سا میں اس لیے آپ سے کہا تھوڑا سا میں نے ٹائم پیریڈ مانگا ہے سر. دیکھیے کوئی بھی چیز سر پہ پڑ جائے, سارا شیڈول سر آپ کو پتہ ہے, ساری جو مہنگائی کا طوفان پی ٹی آئی کے سر. آپ سر خود شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں سر, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشن میں جانے کے قابل ہی نہیں تھے. اگر ہم نے اس میں تو حقیقت ہے, یہ تو آپ نے خود اپنے گلے ڈھول جی بالکل, انہوں نے یہ خود کہا جی کہ سارا ہمارا صبر کر جاتے سر, کیا ضرورت ہے 1.5 سال پورا کرنے کی. سر دیکھیں ہم نے یہ چیز کہا 1.5 سال اگر 1.5 سال اگر پی ٹی آئی حکومت لگ جاتا ہے سر, تو یہ جو حالات دیکھ گئے سر اس سے ڈبل برے حالات ہوتے سر. گراؤنڈ ریالٹی تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا وہ جو گراف نیچے ہو رہا تھا, جب یہ میں اعتماد آپ نے پیش کیا, ابھی خان صاحب کا جو گراف وہ دینا چاہیے. نہیں سر گراف اس لیے وہ بھی گراف آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ایک ایشو بنایا تھا وہ والا امریکہ کی جو دھمکی والا ایشو, وائٹ پیپر اٹھا کے لیٹر اٹھا کے کیا تھا, وہ بھی سر آپ کو پتہ ہماری آرمی نے آگے کلیئر کر اس قسم کا کوئی نہیں ہے. وہ تو بیانیہ بھی ختم ہو گیا سر, اس کو وہ کتنا عرصہ چلے گا. ویسے یہ تو آپ کا جو بیانیہ تھا وہ تو دفن ہو گیا میرے خیال میں, کیوں وہ تو سامنے ہو گیا سر. بیانیہ دفن نہیں ہوا, بیانیہ چکر یہ کہ وہ ایکچوئل حقیقت تھی. وہ سائفر آیا تھا, سائفر 5 جگہ پہ بھیجا گیا ہے. خان صاحب کو انہوں نے ہلکی ہے وہ کیا رہتا خان صاحب کو نہیں کیا گیا, انہوں نے ایڈریس کسی اور کو کیا تھا, اور بیانیہ وہ آپ کچھ ٹائم کے لیے چل گیا, اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ٹائم کے لیے چلا, اسٹیبلشمنٹ کی الفی کی وجہ سے یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں.
وہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہوئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ سر سازش کی ملک کو مداخلت دباؤ پہ ہوئی ہے، نہ لگائیں نا، ملک کو دباؤ پہ نہ لگائیں نا۔ اگر گفتگو ہوئی ہے، دھمکی امیز ہمیں بتایا گیا کہ اگر یہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی، شیر رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 مہینے پہلے میں نے شیر خان صاحب کو اپنی بتا اسٹیٹمنٹ دیا ہماری تھا، پارٹی کی اور نہیں خان صاحب نے بولا کہ مجھے میں آپ پتہ کو بتا ہے۔ رہا ہوں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کا کوئی معاشی پلان نہیں ہے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کا صرف یہ ایجنڈا تھا کہ نیب کے قوانین چینج کر رہے تھے، انہوں نے چینج کر دیے۔ ان کا ایجنڈا تھا کہ 90 لاکھ ووٹر ہے فارن جو ہمارے ریمیٹیز پہ پاکستان چل رہا ہے، ان کے ریمیٹیز پہ چل رہا ہے، ان کا حق تھا ووٹ کا جو خان صاحب نے دیا تھا، انہیں پتا تھا کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، وہ بندہ باہر جاتا، انہیں پتا ہوتا کہ چور کون ہے اور کس نے ملک کے لیے کی ہے، اور انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دینی تھی، انہوں نے ووٹنگ ختم کی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ اپنا تھم امپریشن لگاتے ہیں ایکسپریشن، اس کے بعد کہتے ہیں یہ بہترین چیز ہو گیا، فنگر پرنٹ کا کوئی حل نہیں ہے۔ ای وی ایم ختم کر دی کہ وہاں پہ وہ نہیں چل سکتا، انہوں نے وہ ختم کرنا تھا، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی، فارن ووٹنگ ختم کی، اور یہ نیب کے قوانین ختم کیے، ان کا یہ ایجنڈا تھا۔ انہوں نے اپنے کیس ختم کر رہے تھے، یہ صرف اس لیے آئے تھے اپنے آپ کو کلیئر کرانے۔ باقی آپ انہوں نے 2 مہینے میں پالیسیاں دیکھ لی ہیں، پیٹرول کدھر جا رہا ہے، ڈالر کدھر جا رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سیدھے گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ آپ یہ سبسڈی جو خان صاحب دے رہے تھے وہ ختم کریں، تو خان صاحب سبسڈی دے رہے تھے، خان صاحب پیسہ جنریٹ کر کے وہاں سے دے رہے تھے۔ پھر یہ گئے سعودیہ کے پاس، 8 ارب ڈالر مانگے انہوں نے، سعودیہ نے کہا جی جب تک آئی ایم ایف نہیں دیتا ہم نہیں دیتے۔ چائنا کا یہ دورہ کر رہے تھے، چائنا نے خود روکا کہ ہمارے پاس نہیں آنا۔ ترکی نے آفیشلی کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے نہیں دے حکومت یہ سکتے۔ کہ یو اے ای نے جو سی پیک کون لایا تھا وہ کہتے ہیں ہم لائے، یہ اس لیے پھنسے ہوئے۔ سی پیک تو یہ لائے تھے، سی پیک چائنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے پیسہ نہیں ملا، سی پیک تو یہ لائے تھے، لائے تھے نا۔ ابھی چائنا کو اور بولا اس کا کام بھی آپ کی دور حکومت میں تو کام ہی بند ہو گیا، ابھی چائنا نے بولا ہے، کام ہی آپ کی حکومت میں وہ نہیں ہو سکے، بند ہو گئے۔ ابھی انہوں نے چائنا کو بولا کہ سی پیک کے پیسے انویسٹ کرو، کہتا ہے کہ ہم کو انویسٹ نہیں کرتے، پہلے آپ اپنی اکانومی ٹھیک کریں۔ آپ ایک انہیں کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے یہ علی بابا 40 اور کٹھے ہوئے ہیں، ساروں پہ کیسز ہیں، ساروں پہ کرپشن کیسز ہیں، کوئی بری نہیں ہوا، سب ضمانتوں پہ۔ جس رات کو 12 بجے عدالت لگی، اگلے دن باپ بیٹے دونوں پہ فرد جرم لگنی تھی، اس لیے رات کو 12 بجے کی ان کو لازمی ہٹانا ہے۔ ابھی بھی فرد جرم آگے جا رہی آگے جا رہی، 5-6 بندے مر گئے وہ جو صدیق صاحب، بس اخلاقی طور پہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی سزا یافتہ ہے، اس کو فرد جرم عائد ہونی تھی، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی، اور کیا پارٹی میں کوئی ایسا کلیبر بندہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ دیکھیں اخلاقی طور پہ بھی کوئی شریف پارٹی فیملی، ٹھیک ہے، وہی بس اقتدار وہی آ رہے ہیں، ایک معروف صاحب اچاریہ، بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، سر جی بات وہی آ گئی، میں بات کو بھتیجی جو ہے وہ نائب صدر ہے۔ میں سر کو بتاتا ہوں سر، دیکھیں یہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جو مین قیادت ہے میاں صاحب کو، وہ پاکستان میں رہنا چاہ رہے تھے، لیکن خان صاحب کو پتا اگر میاں صاحب پاکستان میں رہے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی سر۔ ان کو سر کس نے باہر بھیجا ہے؟ ڈاکٹر سمینا جو ان کی پی ٹی اے کی ڈاکٹر تھی، ان کی تو پلان لسٹ کم ہو رہے تھے سر، اس وقت تو وہ عمران خان تو بس حق میں نہیں تھا، لیکن ابھی کابینہ نے کہا کہ یہ تو آپ کے کھاتے ہو جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کا آپ نے بیان سنا، ان کے سینئر رہنما پی ٹی اے کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی مشاورت سے ہم نے میاں صاحب کو باہر بھیجا ہے، اگر میاں صاحب باہر نہ جاتے تو خان صاحب کی سیاست ختم ہوگی۔ ابھی آ جانا، ٹھیک ہے، تو اپنی حکومت ہے، سب کچھ اپنا ہے، آئے کیسوں کو فیس کرے، حکومت اپنی، ابھی تو آپ کو اداروں پہ اعتبار بھی ہے۔ دوسرا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز تھے، تو دار ہلکے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، کیسز چلتے رہتے ہیں ثاقب صاحب۔ جب جس وزیر اعظم عمران صاحب وزیر اعظم بنے، آپ کو پتا ہے وہ سر آپ یار کٹی اسلام آباد تھانے میں ان کے ساتھ پارلیمنٹ حملے کے اوپر میاں عمران خان صاحب اور آپ کے صدر علی صاحب، یہ سر اس ٹائم سر کہ انہوں نے فیس کیا ہے نا، سر اشتہاری سے تو وزیر اعظم بن گئے سر، تو اگر وہ اشتہاری بن کے وزیر اعظم بن سے تو ہمارا کیس عدالت میں بھی چل رہا ہے سر جی، وہ اشتہاری تھے سر عمران خان صاحب سر۔ اچھا ابھی بڑے میرے دونوں بھائیوں نے باتیں کر لی ہیں، اصل میں یہ اب ایک دوسرے کو باتیں کر کے آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا ان کی جو بیسک ہے یہ شروع 1985 سے جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، شریف برادران نے اس کے بعد پھر ایک ایسا رواج چلا کہ یہ الیکشن میں پیسوں کا کہ لین دین اس کے بعد شروع ہوا۔ آج یہ ہے کہ 30 سال حکومت کا تجربہ ہے بقول چودھری صاحب کے نور کی حکومت کو، ٹھیک ہے سر۔ شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہیں وزیر اعلیٰ، اس وقت وزیر اعلیٰ نے ان کو بھی مطلب موقع ملا ہے، کوئی اپنا موقع نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب بھی لایا گیا ہے مخصوص ایجنڈے کے اوپر، جب ان سے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے کام لے لیے ہیں اور شاید کوئی کام باقی ہو تو دوبارہ ان کو اس طرف لا کے مظلوم بنا کے وہ دوبارہ ان کو
पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। क्या आप असल आप ये- जो लाते हैं आप तो उनके साथ नहीं बनते? नहीं देखें आप ना, आप हम क्यों देखें ना, बुला रहे हैं? हम तो हमारा जो तल्लक है जमात इस्लामी के साथ है, इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस दफ़ा इलेक्शन में आप तराजू को वोट दें ताकि हमारे मसाइल हल हों। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुंचा, तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। ताज भाई साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चौधरी तनवीर सिद्दीक साहब, सदर PMLN PP 13, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोहेल अब्दुल्ला साहब, रहनुमा तरीक इंसाफ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।